أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. ابھی بات اہل کتاب کی چل رہی ہے، اہل کتاب کی عادات کے بارے میں چل رہی ہے. سب سے پہلے یہ بات دیکھنا چاہیے، قرآن مجید جو ہے نا، یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. ہم یہ سمجھیں یار قرآن پاک ہمیں مزہ نہیں آتا، اس کے اندر قصے کہانیاں نہیں ہیں، اشعار نہیں ہیں، سجا بندی نہیں ہے، مکفہ کلام اس طرح کی نہیں. یہ قرآن مجید یہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ یہ چیز نازل ہوئی قرآن مجید، اور قیامت تک اس پر عمل کرنے والا بندہ کامیاب رہے گا. اس کے اندر ہر بندے کے لیے، صرف ان لوگوں کے لیے کتاب نہیں تھی یہود و نصارہ کے لیے، صحابہ کرام کے احکامات کے لیے نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے اس کے اندر ہدایات ہیں. جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما رہے ہیں اہل کتاب کی، ہم جو ایک ہفتے سے اہل کتاب کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، سن تو ہم سب رہے ہیں نا، تو ہم اپنے اندر بھی دیکھیں یار ہمارے اندر بھی کتنی خامیاں ہیں. اہل کتاب کا لبادہ ہم نے بھی تو اوڑھا ہوا ہے، ان کے طرز و طریقے پر ہم بھی تو کام کر رہے ہیں. تو ہم بھی تو اہل کتاب میں سے ہیں، قرآن مجید کو ماننے والے ہیں. ہم پھر اللہ کی کتاب کو کتنا مانتے ہیں؟ ہم یہود و نصارہ کی طرح یہ کام تو نہیں کر رہے. ہمیں بھی اپنا ہر وقت محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی یہ بات آ گئی روحانیت کی. ہمارے اکابرین جو بات لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جس وقت سونے لگے رات کو، اپنے بستر پر بیٹھ ہی 5 منٹ محاسبہ کرے، اپنی زندگی کو دہرائے، میں نے صبح سے شام تک کون سے نیک اعمال کیے، کون سے برے کام کیے. یہ بیٹھنا بھی بہت بڑی بات ہے، یہ توفیق نہیں مل رہی. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. یعنی 2 منٹ بندہ بیٹھ جائے، میں نے صبح کی نماز پڑھی ہے، نماز میں نے کیسے پڑھی ہے، صبح میں نے کس کو جھوٹ بولا ہے، کس کی غیبت کی ہے، میں نے کیا کیا ہے. خود تو بندہ جانتا ہے نا میں نے کون سے گناہ کیے ہیں، کون سے اچھے کام کیے ہیں. وہ اپنے آپ کو سوچے یہ والے میں نے اچھے آج کام کیے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیک کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ کام جو برے ہوئے ہیں یا اللہ مجھے ان سے پناہ دے، مجھے ان کاموں سے بچا، مجھے ان سے بچنے کی بھی توفیق دے. جب انسان بیٹھتا ہے اپنے نفس اپنے خواہشات کو مارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پھر نیکی کی توفیق دیتے ہیں. یعنی کہ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. بندہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک اگر توفیق دے رہا ہے تو اس کی عطا ہے. تو اگر نہیں مل رہی ہم اس سے مانگے یا اللہ آپ ہمیں توفیق دیں، ہم نیک اعمال کریں. تو یہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو یہاں پہ یہود و نصارہ کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ جنگ کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ فلان ہے، یہ اس صحابی کا واقعہ تھا. نہیں، بلکہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے. اللہ نے ہمیں حکم فرمایا کہ تم ان چیزوں پر عمل کرو، ان کی طرح تم نہ بننا، ایسے نہ کرنا. ہمیں سب کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں. یعنی کہ ہم اب امتحان ہمارا ہو رہا ہے، ہم سے اللہ رب العزت امتحان کے باوجود بھی ہمیں جزیات بتا رہے ہیں، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. جس طرح کو ایک بچہ امتحان دینے کے لیے جاتا ہے تو استاد اس کو وہ کہتے ہیں بیٹا یہ جو آپ سے یہ جزئی پوچھے نا، یہ لکھنا، یہ نہ لکھنا، یہ چیز لکھنا، یہ نہ لکھنا. اگر وہ آپ سے اس طرح سوال پوچھے تو اس طرح جواب دینا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت میں جو ہم سے سوال و جواب ہوگا تو اس سے پہلے ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے بندو ایسے نہیں ایسے کرنا، تو پھر تمہارا جواب یہی ہوگا. ایسے نہیں تم نے ایسا کرنا، پھر تم اول پوزیشن میں ہوگے، ایسا ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں امتحان میں ہوتے ہوئے سب کچھ بتا رہی ہیں. یہ وہ کتاب ہے. کل ہم نے اہل کتاب کے بارے میں پڑھا تھا. اللہ رب العزت نے ان سے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لیں گے، اور آپ کا یہ عہد کیا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لیتے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. تو اللہ رب العزت سے انہوں نے عہد توڑا. کس لیے؟ پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اس دنیا حقیر کے لیے. یعنی اس دنیا کے لیے انہوں نے قسمیں اٹھا کر
عہد کو توڑ دیا، اللہ رب العزت سے دھوکہ دیا۔ ہم اس چیز کو ہم خود اپنے اندر لیں، یار ہم کتنا کرتے ہیں؟ ہم نے بھی تو کلمہ رسول پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم پھر دین پر کتنا چلتے ہیں؟ ہم رسول اللہ اور اللہ کی کتنی بات مانتے ہیں؟ ہم بھی اللہ رب العزت کے ساتھ پورا عہد اور وفا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم ان اہل کتاب کتنا تو نہیں ہیں جس طرح وہ قسم اٹھا کر، آج کل جس طرح بندہ کوئی چیز بیچتے ہیں تو قسم اٹھا کر بیچتے ہیں اس دنیا کو کمانے کے لیے۔ نہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے، دکھانا کیا پھر دینا کیا۔ ہر تاجر بندہ جانتا ہے کہ دکھاتے کیا ہے پھر دیتے کیا ہے۔ تو ہم بھی کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کون سی صلاحیت ہے؟ ہم بھی تو قرآن پاک کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہم بھی ماننے والے ہیں۔ ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، کلمہ پڑھ لیا، یا رسول اللہ جو چیز آپ نے ہمیں بتائی ہم نے اس چیز پر ایمان لایا۔ پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کتنا ہم نے ایمان لایا، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا قرآن مجید کیا کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم نے ان جھوٹی قسمیں کھا کر اس دنیا حقیر کو تم نے لے لیا، تمہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ پھر انہوں نے قسمیں اٹھا کر وہ چیزیں تو لے لی، اللہ رب العزت سے عہد بھی توڑ دیا، ایمان بھی نہیں لائے، اور قسمیں اٹھا کر تجارت بھی کر دی، دھوکے بھی دے دیے۔ پھر ان کو کیا انعام ملا؟ پھر ان کی یہ ذلت ملی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، آخرت والے دن میں تمہارے نظر شفقت کے ساتھ نہیں دیکھوں گا، نہیں دیکھوں گا، دیکھے گا تو سب کو لیکن شفقت کے ساتھ میں تمہیں نہیں دیکھوں گا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی میں تم سے آخرت والے دن کی کلام کروں گا، اور نہ ہی میں تمہاری طرف قیامت والے دن دیکھوں گا، اور نہ ہی میں تمہیں پاک کروں گا، تم جلتے ہی رہو گے ہمیشہ کے لیے۔ یہ تھوڑا عذاب تو نہیں ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور یہاں سے ان کی دوسری تردید فرما دی، اور اہل کتاب کا طرز و طریقہ دیکھیں۔ قرآن مجید ان کے جو تورات تھی تو اس کو بدل دیتے تھے، اس کے احکامات کو تبدیل کرتے، اللہ رب العزت کے احکامات کو مٹا دیتے، وہ اپنی طرف سے کوئی باتیں لکھ دیتی۔ اس طرح آپ کو بائبل کے جب یہ زبور کے، تورات کے، انجیل کے نسخے بہت ملیں گے، عبرانی میں بھی ہیں، عربی زبان پہ بھی لکھے ہوئے ہیں، فارسی میں بھی لکھے ہوئے ہیں، عجیب عجیب ان کی صحیفے لکھے ہوئے ہیں۔ اصل کتاب ان سے گم ہو گئی، لیکن اس قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اس قرآن مجید کی حفاظت مجھ خدا کے ذمہ میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیسی اس کی ذمہ عطا فرمائی؟ ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھنا بھی آسان فرما دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر قرآن مجید کو قرآن ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے قرآن کہتے ہیں، قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہی قرآن مجید کی کتاب ہے، تو اس لیے ہم اس کو قرآن بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھو ان لوگوں نے پھر کتنی تحریفات کی۔ آج ہم پھر اپنے علماء میں دیکھیں، اور لوگوں کو ہم فن مہارت والے لوگوں کو جانتے ہیں، یہ ویلڈنگ والا ہے، یہ موچی ہے، یہ درخان ہے، یہ اس کے کام کرتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو شناس نہیں ہے قرآن مجید پڑھانے والا بندہ کون ہے۔ ہر صاحب دستار قرآن پاک پڑھانے والا نہیں ہے، قرآن مجید کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ آپ جس کو دیکھیں اس کے منہ پہ داڑھی ہے، اس نے امامہ باندھا ہو، اس کو بڑا علامہ سمجھ لیں، حالانکہ علامہ نہ ہو۔ پھر وہی کل والے واقعات، وہ یہودی جو 1 دینار دیا تھا اس کی علامت کیسی تھی؟ لوگوں نے کہا ہمیں شکل سے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے خضر علیہ السلام ہو، اس کی زبان اتنی مٹھاس تھی تو ہم کہتے ہیں اس جیسا تو بندہ ہی نہیں ہے، لیکن 1 دینار 100 روپے دیا تو اس کے لیے باغی بن گیا۔ ایسا نہ ہو، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کون بڑا عالم ہے، کون قرآن پاک کو سمجھنے والا ہے، یہاں کس کو سنا جا رہا ہے، کس کے قرآن پاک کو اہمیت دی جا رہی ہے، جو ترجمہ لکھ رہا ہے، قرآن پاک کو سمجھنے والے علماء کون سے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی پہچان ہونی چاہیے، ہر بندہ ہر دستار والا عالم نہیں ہے، ہم سمجھ لیں کہ بڑے بڑے عالم ہیں۔ آج کل ان پروفیسر لوگوں نے اس دنیا کا نقشہ بھی تبدیل کر کے رکھا ہے، سب سے زیادہ ان پروفیسر لوگوں نے دنیا کو قرآن پاک کی تبدیل کر دی ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو نہ تو مستقل بیٹھ کر قرآن پاک کے لیے گرامر پڑھتے ہیں، اپنی وکالت کے بارے میں، پروفیسری کی چیزوں کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں۔ جب ان کو فرصت ملی کسی قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا لیا، پڑھنا شروع کر دیا، پھر دوسروں سے بحث مباحثہ شروع کر دی۔ اب یہ پتہ نہیں ہے وہ ترجمہ پڑھا تو کس کا پڑھا۔ ان علماء کے یہ نہیں پڑھتے، یہ پڑھیں گے دوسرے لوگوں کے، قادیانی لوگوں کو پڑھیں گے، سلفی لوگوں کو پڑھیں گے، جو جن کا دین کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، ان لوگوں کے پڑھیں گے، پھر قرآن پاک پر اعتراض کریں گے۔
پھر وہ جھگڑیں گے، پھر اپنی کتابیں لکھیں گی، عجیب عجیب سے پھر باتیں کریں گے۔ پھر ان کا معلم کون ہوگا؟ گوگل اور یوٹیوب ہوگا۔ گوگل پر اور یوٹیوب پر تو ہر بندہ بولنے والا ہے، اور یہ معلوم نہیں ہے وہ بندہ قرآن پاک کو جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا۔ مثلاً ایک لفظ بول کر لوگ ہم اس کو معلم سمجھ لیتے ہیں، تو اس سے دین کا بالکل نقشہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں پھر ان یہودیوں نے کیا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو دلیلیں تورات کے اندر موجود تھیں سب کو ختم کر دیا، اور جو صفات تھی اس کو ختم کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم اس کو ختم نہ کریں ہمارے لوگ بھی پھر جاننے والے ہیں، تو جان لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے، ہمارا یہ کام خراب ہو جائے گا، ہماری یہ دولت تباہ ہو جائے گی۔ تباہ تو ہو گئی ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ تو ان کا ایک اور واقعہ ہے قرآن مجید میں، یہ کس طرح یہ تحریفات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر صحابہ کرام مختلف قسم کے تھے، ذہین بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، دیہاتی بھی تھے، شہری بھی تھے۔ پھر جو لوگ کم سمجھ والے ہوتے تھے جو صحابہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے راعینا، یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت رکھنا، کہ آپ ہمیں اس طرح سمجھانا، ایسے سمجھانا کہ ہم بھی بات کو سمجھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ارشاد فرمانے کا یہ معمول تھا، یہ عادت مبارکہ تھی، جب بھی آپ بات فرماتے تو ٹھہر ٹھہر کر بات ارشاد فرماتے تھے، تو بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ ذہین آدمی بھی سمجھ لے، اس سے کم ذہن والا بھی سمجھ لے، اور بالکل غبی بھی اس کو یاد کر لے۔ 3 مرتبہ اس کو دہراتے تھے، بات پھر ایسا ایسا فرماتے تھے۔ صحابہ کا نام فرماتے تھے یا رسول اللہ راعینا، آپ ہماری رعایت رکھنا۔ اب ان یہودیوں نے کیسا نقشہ بدلا، وہ کہتے تھے راعینا، یعنی عین کے بعد یا کو لیتے تھے۔ اب اس راعینا کا مطلب بنتا ہے، راعینا کا مطلب بنتا ہے رعایت، راعینا اس کا مطلب بنتا ہے متکبر۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یار فلاں عورت بڑی رعونت والی ہے، بڑی متکبر ہے، اس شخص میں بڑی رعونت ہے، بڑا متکبر انسان ہے، تو راعینا کا تلفظ لاتے تھے کہ یہ بڑے متکبر ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات بہت ناپسند آئی، تو اللہ رب العزت نے ان صحابہ سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، کہ اے صحابہ کی جماعت تم راعینا نہ کہا کرو، اس کو چرواہ بھی کہتے ہیں راعینا کو، کہ تم راعینا نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ آپ ہم پر بھی شفقت فرما دیجئے، یہ کہا کریں، راعینا نہ کہا کریں۔ پھر ان لوگوں نے کیا کہا راعینا، پھر وہ کیا کہتے تھے یار یہ چیز تو قرآن پاک میں ہے، ہم تو نہیں بدل رہے، ان کی خود کتابوں کے اندر ہے، اب راعینا ہے، راعینا تو نہیں ہے۔ اس طرح اہل ہوس لوگ، اہل بدعت لوگ، اہل ضلالہ گمراہ پر لوگ والے بھی اس طرح قرآن پاک کا ترجمہ لکھتے ہیں، اور قادیانی کا ترجمہ اٹھا لیں اب حیران ہو جائیں گے، جاوید احمد غامدی کا ترجمہ اٹھا لیں حیران ہو جائیں گے، اور اس طرح اہل بدعت کے جن لوگوں کا آپ ترجمہ اٹھائیں گے، جن پر ان کو اپنا حق نظر آتا ہے، وہ اپنی طرف سے قلم چلائیے، تو اس نے ہم اجتناب کرنا چاہیے۔ جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں ایک صاحب نے قسم اٹھائی بیت اللہ کی، کہ اس نے قسم اٹھائی کعبہ کی قسم، اب لوگوں نے اس کی طرف کان نہیں دھڑے، سمجھا نہیں ہے کہ اس نے کعبہ کی قسم اٹھائی یا کعبہ کی قسم اٹھائی ہے۔ بعد میں اس کے متعلقین نے کہا یار تو نے جھوٹی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس نے کہا میں نے جھوٹی قسم تو نہیں اٹھائی، میں نے تو کعبہ کہا ہے، کعبہ تو نہیں کہا۔ یہ کعبہ ایک اس کو کہا جاتا ہے، پرندے کے گھونسلے کو کہا جاتا ہے یا پنجرے کو کہا جاتا ہے۔ اب ایک صاحب نے قسم اٹھائی، اس کا مقدمہ تھا چوری کا، تو ایک استاد کے پاس اس کو لے آئے، اس طالب علم کو، کہ حضرت اس نے ہماری چوری کی ہے، تو اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی، اس نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ، الف لام الف لا اور نون گنا، اللہ کی قسم اٹھائی۔ اب یہ ایسا محمل الفاظ ہے، بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کی قسم اٹھائی یا اللہ کی قسم اٹھائی ہے، کیونکہ قسم اٹھانے والا تیزی سے بات کرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا اس نے کس الفاظ کے ساتھ قسم اٹھائی ہے۔ تو اس صاحب نے کہا میں نے تجھے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، تم چوری کر رہا تھا، ابھی تو نے قسم بھی اٹھا لی۔ اس نے کہا میں نے قسم جھوٹی تو نہیں اٹھائی، میں نے اللہ کی قسم تھوڑی اٹھائی، میں نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، یہ اللہ ایک سبزی کا نام ہے، میں نے تو اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اب اس کو پتہ تھا اللہ کے علاوہ اور چیزوں کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ دین کے اندر یہ دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دھوکہ فریباری نہ کرو، پھر تم دھوکہ دے کے پھر یہی کہتے ہو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حالانکہ میں تو یہ بات نہیں کہتا، تم مجھ خدا پر تم جھوٹ باندھتے ہو،
تم میری کتاب پر تم جھوٹ باندھتے ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔